إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز حضرات جمعہ، محترم سامعین، ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. ایام تشریق کے دن ہم گزار رہے ہیں، اور ان ایام میں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. 13ویں تاریخ کی مغرب تک اللہ کی تکبیر بلند کرتے رہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، اس سے خوش ہو گیا. آپ نے اس سے پہلے سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہودیوں نے کہا کہ یہ آیت اگر ہماری شریعت میں نازل ہوتی، ہماری کتاب میں نازل ہوتی، تو ہم اس دن کو جس دن یہ آیت اترے عید کا دن بنا لیتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا تھا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں اتری، کب اتری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں پہ تھے. اور پھر آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، کہ یقیناً ہم لوگ اس دن عرفہ میں تھے. یعنی عرفہ کے دن، عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتری تھی. اور عرفہ کا دن بھی عرفہ میں موجود حاجیوں کے لیے عید کا دن. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کو شمار کرتے ہوئے کہا کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہ عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور تشریق کے دن 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ، یہ سب کے سب اہل اسلام کی عید کا دن ہے. تو عرفہ کے میدان میں حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے. اسی وجہ سے حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا حرام. باقی دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس روزہ کی فضیلت بھی آپ نے سنا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام میں عید کا تصور کیسا ہے.
خوشی کا تصور کیسا ہے؟ اچھلنا، کودنا، دوڑنا، ہنگامے برپا کرنا، جھومنا وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کی کوئی چیز ہے؟ یا پھر کسی اور شکل میں اسلام نے عید کو پیش کیا ہے؟ تو سب سے پہلے عرفہ کے دن کے اوپر آپ غور کریں کہ عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے حاجیوں کے لیے جو عرفہ کے میدان میں ہیں، لیکن ان کے لیے کام کیا ہے؟ کیسے عید منائیں؟ جن لوگوں نے حج کیا ان سے جا کے پوچھیے آپ کہ حاجی لوگ مینا کا میدان چھوڑتے ہیں تو عرفہ کے میدان تک جاتے جاتے کیا کرتے ہیں؟ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، اور عرفہ کے میدان میں پہنچنے کے بعد پھر وہاں پہ جو وقت گزارتے ہیں شام تک، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ خیر الدعائی دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور حاجیوں کے لیے خاص طور پر اس لیے پورا وقت دعا کر کے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام میں خوشی منانے اور عید منانے کا تصور عبادت ہے۔ خوشی منانے کا تصور اسلام میں عبادت ہے، گناہ اور منکرات کو انجام دینا نہیں۔ یہ نہایت ہی پاکیزہ تصور اسلام میں عید کا۔ باقی دنوں کی آپ بات کریے، عرفہ کو چھوڑ دیجیے، عرفہ تو ہمارے آپ کے لیے عید کا دن نہیں ہے، ہم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے آپ کے لیے عید الفطر یہ عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ یہ عید کا دن ہے، اور پھر ایام تشریق 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، 13ویں تاریخ یہ بھی عید کے دن۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو 4 دن قربانی کے بارے میں شک شبہ میں رہتے ہیں، ان کو اس سے بھی سمجھ میں آنی چاہیے، عید کا دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، 13ویں تاریخ ایام تشریق، 13ویں تاریخ بھی اس میں شامل ہے، تو قربانی سے آپ ونچت کیوں رہیں؟ قربانی کریں گے تبھی تو کھائیں گے پیئیں گے، اور قربانی کی عید میں اصل کام تو قربانی کرنا ہے۔ تو ساری چیزیں ایام تشریق کے اندر سب چیز آپ مان رہے ہیں، لیکن قربانی کو نہیں مان رہے، اس کو بھی مان لیجیے۔ ایام تشریق 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ آپ مانتے ہیں، عید کا دن 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ تک آپ مانتے ہیں، کھانے پینے کے دن 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ آپ مانتے ہیں، تو قربانی بھی مان لیجیے۔ علماء کا اختلاف ہے، لیکن سب چیز مانتے ہیں تو قربانی بھی مانیے، صحیح بات ہی۔ تو عید الفطر میں اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ عید کیسے منائیں، خوشی کیسے منائیں؟ یہی اسلام نے سکھایا ہے کہ اس پوری رات کو، عید کی رات ہی کو خوب ذکر الہی کریں، عبادات کا اہتمام کریں، اور پھر گھروں سے نکل کر کے میدان جائیں، ذکر الہی میں مشغول ہو کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اور عید الفطر کو منانے کے لیے گھر سے نکل کے میدان میں جا کر کے وہاں کیا کریں؟ وہاں بھی ذکر الہی میں مشغول رہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آپ سنتے رہتے ہیں، بہت مشہور نعرہ ہے یہ، اور بھی بہت سارے نعرے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اور پھر عید کے لیے میدان میں پہنچے، وہاں پہ کیا کریں؟ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ پھر کیا کریں؟ امام عیدگاہ سے خطبہ سنیں، اس میں اللہ، اس کے رسول کی اور دین کی باتیں ہوں، سب عبادت ہے۔ پھر کیا کریں؟ دعا میں شریک ہوں۔ تو آپ دیکھیں اسلام میں عید کا تصور، عید کا تصور بڑا پاکیزہ ہے۔ اسلام خوشی منانے کا طریقہ بڑا پاکیزہ ہے کہ اس میں اللہ کے ساتھ اور اپنے آپ کو جوڑ لیں، یہ ہے اسلام میں عید کا تصور۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ دیکھیں، ایام تشریق کو آپ دیکھ لیں، ان سب کو ایام ذکر الہی کہا گیا۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، عبادت میں مشغول رہنا ہے، قربانی بھی عبادت کے جذبے سے ہی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے، اسلام میں عید کا یہ تصور۔ اسلام میں عید کا تصور کیا ہے بھائی؟ بندہ اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جائے،
بندے کے اندر سے گناہ اور دور ہو جائے، بندے کے اندر تقوی میں مضبوطی آ جائے، بندے کو عبادت سے مزید دلچسپی پیدا ہو جائے، اسلام میں عید کا یہ تصور ہے۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ابھی ہم عید کے دن گزار رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے دن گزار رہے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کے دن کو گزار رہے ہیں، تقوی میں بلندی کو پانے کے دن کو گزار رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں بڑی مسجد میں ایک صف نمازی نہیں مل رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات، فجر کی نماز میں جماعت میں ایک صف لوگ، اتنی بڑی بستی میں اتنے بڑے محلے میں ایک صف لوگ نہیں ہو رہے۔ ایک بزرگ نے کہہ دیا اپنی زبان سے کہ بہت افسوس ہو رہا ہے، دل میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، کیا ہوگا قوم کا، کیا ہوگا امت کا، کیا ہوگا لوگوں کا کہ آج فجر میں ایک صف نمازی نہیں ہے۔ ان کی فکر اتنی مضبوط تھی کہ میں نے آج کی خطبہ کا موضوع چینج کر دیا، کچھ اور سوچا تھا، لیکن فجر کے بعد اس بزرگ کا تبصرہ اتنا بھاری پڑا کہ میرا بھی دل بے چین ہو گیا اور میں نے موضوع ہی چینج کر دیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ خوشی کیسے گزاری جاتی ہے، اسلام نے خوشی منانے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ ایسا نہیں کہ خوشی کا مطلب ہم اللہ سے بالکل دور ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، جیسے من میں آئے جو من میں آئے وہ کریں، خوب انجوائے کریں، اپنے دل کی تسکین کا سامان کا انتظام کر لیں، اپنے ناجائز خواہشات کی تکمیل کر لیں، یہ سب خوشی نہیں ہے۔ آپ نے اگر 5 بکرا کر دیا ہے، 10 بکرا کر دیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز آپ کے لیے معاف ہو گئی ہے، اللہ کی قسم اللہ خوش نہیں ہے آپ کی قربانی سے۔ آپ 5 بکرا 10 بکرا ذبح کر کے تھک گئے ہیں اور فجر کی نماز اپنے لیے معاف سمجھ لیے ہیں، اللہ آپ کی قربانی سے خوش نہیں ہے، آپ کی قربانی کو اللہ ٹھوکر مار کر کے پھینک دے گا۔ یہ کون سی قربانی ہے کہ جو فجر کی نماز کو چھوڑ دے؟ آپ قربانی کم کرتے لیکن فجر کی نماز آپ پڑھ لیتے، اللہ زیادہ خوش ہے۔ تو سب سے پہلی بات اسلام میں عید منانے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا، شکر گزاری۔ اور پھر آپ سن لیجئے، معاشرے میں جو شکر گزاری کا طریقہ ہے، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے، یہ اسلام میں شکر ادا کرنا نہیں ہے، صرف زبان سے بولتے رہو۔ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ عملی طور پہ کر کے دکھاؤ۔ شکریہ کا مطلب عبادت کر کے دکھاؤ، صرف زبان سے کہہ دینا کہ بڑا شکر ہے اللہ کا، بڑا شکر ہے، اس سے شکریہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے بھی بولیے آپ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمل کر کے دکھائیے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے سلسلے میں کہا کہ جب ایمان والے کو خوشی میسر ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ خیر والا ہے، ہر کام میں مومن کے لیے خیر ہے، اس لیے مسلمان کو تو پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت اگر آئی ہے، پریشانی اگر آئی ہے، اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کریں، اگر اعمال میں خرابی ہے تو اس کی اصلاح کریں، آپ کے لیے خیر۔ اعمال میں کمی نظر نہیں آ رہی ہے تو اللہ کے بندے خوش ہو جائیے کہ اللہ کے آپ نہایت قریب ہیں، کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اسی لیے آپ کسی مصیبت میں گرفتار نظر آ رہے ہیں، آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ ڈٹے رہیں گے تب بھی خیر۔ اور اگر خوشی آپ کو میسر ہو گئی ہے اور یہ خوشی کے دن ہم گزار رہے ہیں، خوشی میسر ہوئی ہے تو کیا کریں؟ فجر کی نماز چھوڑ دیں سب لوگ؟ نہیں، اور زیادہ نماز کے قریب آ جائیں۔ عام دنوں میں اگر آپ دیر میں نماز پڑھتے تھے، جماعت چھوڑ کر کے خوشی میسر ہوئی ہے، جماعت میں شامل ہو جائیے، آپ اس سے پہلے آ جائیے، 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیجئے، اس سے پہلے اٹھ جائیے، رات کے آخری حصے میں رب کو خوش کر لیجئے، منا لیجئے۔ شکریہ ایسے ادا کرنا پڑے گا بھائی۔ تو مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر والا ہے۔ اگر کوئی خوشی لاحق ہوئی، ان اصابتہ سراء شکر، تو شکریہ ادا کرتا ہے،
عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت لاحق ہوئی صبر کرتا ہے، دونوں میں خیر ہے اس کے۔ اور شکریہ ادا کرنا وہ عبادت ہے، عبادت ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور کہا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر اللہ کی عبادت بندگی کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ تو خود شکر ادا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کرنے والا ہی حقیقی معنی میں شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جب کبھی بھی آپ کو کوئی خوشی لاحق ہوتی آپ سجدے میں گر پڑتے، ناچنے نہیں لگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کود نہیں کرتے تھے، حرام کسی کام میں ملوث نہیں ہو جاتے تھے، خوشی میسر ہوتی اللہ کے اور قریب ہو جاتے، خر ساجدا سجدے میں گر پڑتے۔ کان اذا اتاه امر یسرہ، کوئی معاملہ درپیش ہوتا، سامنے آتا جس سے آپ کو خوشی لاحق ہوتی یا کوئی خوشخبری ملتی، خر ساجدا سجدے میں گر پڑتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا شکریہ ادا کرنے کا۔ سجدہ نہایت ہی اہم عبادت ہے، تو عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ غسل کر کے 8 رکعت نماز ادا کی، 8 رکعت نماز ادا کی، چاشت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا شکریہ ایسے ادا کیا۔ یہ طریقہ ہے، نماز کی طرف ہم کو آنا ہے، لیکن افسوس کہ خوشی کے دن میں ہم نماز سے اور دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ اسلام میں خوشی منانے کے سلسلے میں کیا ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ عیدین، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، خوشی منانے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے اسلام بھائی؟ عیدگاہ میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ سب سے بڑی خوشی کی چیز کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلیے، عیدگاہ میں جائیے، 2 رکعت نماز ادا کریے۔ تو اسلام میں خوشی کا تصور کیا ہے یا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر ایک نماز الگ سے آ گئی اور جو فرض نماز ہم اسی کو چھوڑے بیٹھے، خوشی کے دن میں فرض نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور اسلام میں خوشی کا تصور یہ ہے کہ ایک نماز بڑھا دیا اسلام نے، عید الفطر میں جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو، خوشی کا اظہار کرو، ایسے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ عید الاضحیٰ میں خوشی کا اظہار اس طریقے سے کرو، جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اور ہم لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر کے سب سوئے ہوئے، بڑا الٹا معاملہ ہے۔ ہر آدمی اپنے دل میں جھانکے۔ میں بہت پارسا نہیں ہوں، آپ لوگ ایسا نہ سوچے کہ مولوی صاحب بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں، بڑے پکے نمازی ہیں۔ میں بھی گنہگار ہوں، اور میں تو اپنے آپ کو زیادہ بڑا گنہگار سمجھتا ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے۔ میں اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں اپنی صفائی دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بلکہ آپ کو بھی یاد دلا رہا ہوں اور خود کو بھی یاد دلا رہا ہوں، خود کو بھی نصیحت کر رہا ہوں۔ میں بھی اپنے اندر جھانکوں، اپنے دل کو دیکھوں کہ میرے اندر کتنی کمیاں ہیں، میرے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ خوشی میں ہم اللہ کو بھولتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں۔ تقریر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو تقریر کرتا بڑا پاک باز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں ہم سے بڑے بڑے متقی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں، اس کمی کو دور کیجیے۔ آپ یہی ڈھرے پہ زندگی گزار لیں گے، اس کو چھوڑیے، بدلاؤ لائیے اپنے اندر۔ تو دو عید کے وقت پہ اللہ نے 2 نماز بڑھا دی۔ یہ خوشی کا طریقہ ہے اسلام میں، نماز پڑھو۔ تو لہٰذا یہ عید کے دن گزر رہے ہیں، مسجدیں کھچاکھچ بھری رہنی چاہیے، سب فرصت میں ہیں، کام دھام بند کر کے، اس کے بعد بھی نماز ہی نہیں۔ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ 3 دن 4 دن تک سب نے کام دھام بند کر دیا ہے، جانور کاٹنا ہے، گوشت پہنچانا ہے، یہی سب کرنا ہے، اپنے کام دھام کو سب نے بند کر رکھا ہے، فرصت ہی فرصت ہے، اس کے بعد بھی 5 وقت کی نماز میں مسجدیں بھر نہیں رہی ہیں۔
آپ غور نہیں کریں گے اس پہ؟ اپنے آپ کو جھنجھوڑیے کہ واقعی ہم بہت بڑے مجرم ہیں، ہم بہت بڑے پاپی اور گنہگار ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے اور اللہ کا سامنا کیسے کریں گے ہم اور آپ؟ اسلام میں خوشی کا تصور عبادت ہے، اسلام میں خوشی کا تصور نماز ہے، اسلام میں خوشی کا تصور ذکر الہی ہے، اسلام میں خوشی کا تصور دعا ہے، اسلام میں خوشی کا تصور رب کا تقویٰ ہے۔ یہی سب ہونا چاہیے ہمارے اندر، ورنہ باقی چیزیں ہم جو کر رہے ہیں وہ سب بیکار ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نماز پڑھنے کے لیے بھی کہہ رہا، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ہم لوگ قربانی خوب شوق سے کر رہے ہیں، نماز شوق سے چھوڑ دے رہے ہیں۔ قربانی خوب شوق سے کر رہے ہیں اور خوب شوق سے نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایک چیز کو پکڑ لیے ہیں چونکہ اس میں دل کو اچھا لگتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کی قسم یہ عبادت نہیں ہے کہ دل کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کو اچھا لگے اس لیے آپ کریے۔ اور جب آپ کے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ اللہ کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو نماز سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کو پہلے نماز اچھی لگتی ہے، بعد میں قربانی اچھی لگتی ہے۔ پہلے نماز ہی کے لیے کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ فجر کی نماز ہم نے آپ نے نہیں پڑھا، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، جو پڑھیں گے بھی نہیں، کہ چھوٹ گئی تو پڑھ لیں گے، چلی گئی تو چلی گئی۔ اور ان سے پوچھو آج بھی جانور پہ چھری پھیرے گی۔ تو ہم کو آپ کو جھانکنے کی ضرورت ہے۔ بتائیے، سوچئے، عید میں خوشی کا اظہار اسلام نے اس طریقے سے نماز کی شکل میں کیا ہے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کے لیے کہہ دیا۔ 5 وقتہ نماز میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، لیکن ان کے لیے گھر زیادہ بہتر ہے۔ لیکن عید کی نماز میں گھر سے زیادہ بہتر عیدگاہ ہے عورت کے لیے۔ عید کی نماز عورت کے اوپر عید کی نماز فرض اور اس طریقے سے نہیں جیسے مردوں کے اوپر تاکیدی طور پر وہ حکم، لیکن اس کے بعد بھی ان کا گھر میں رہنے سے بہتر عیدگاہ میں جا کر کے نماز پڑھنا ہے، شامل ہونا ہے۔ یہاں تک کہ اگر نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں تب بھی جانے کے لیے کہا گیا، تب بھی جانے کے لیے کہا گیا۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، فرمایا نہیں، حکم دیا کہ عورتوں کو ہم عیدگاہ لے کر کے جائیں، اور اس میں الفاظ کس طریقے کے آئے ہیں؟ نوجوان لڑکیوں کو بھی لے کر کے جائیں، حیض والیوں کو بھی لے کر کے جائیں، باکرہ جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے ان کو بھی لے کر کے جائیں۔ عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے جائیں۔ 3 قسم کی عورتوں کا خاص طور پہ ذکر ہوا ہے، کیوں؟ کہ نوجوان لڑکیاں زیادہ شرمیلی ہوتی ہیں، حیض والیاں پاک صاف نہیں رہتی ہیں، اور شادی شدہ کے مقابلے میں باکرہ یہ زیادہ شرمیلی ہوتی ہیں۔ تو ان سب کا الگ سے لفظ استعمال کیا گیا اور کہا گیا ان سب کو لے کر کے عیدگاہ جاؤ۔ اگر حیض والیاں نماز نہیں پڑھ پائیں گی تو دعا میں شامل رہیں گی۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ کچھ عورتوں کے پاس تو جلباب نہیں ہے، چادر وغیرہ جو اوپر سے پردہ کرے وہ نہیں ہے، الگ سے کپڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری بہن کی چادر میں چھپ کر کے جائیں۔ بتائیے، یہ عید، اسلام میں عید کو ذرا سوچئے، محسوس کیجئے آپ کہ عورتوں کو گھر سے نکل کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے یا دعا میں شامل ہونے کے لیے عیدگاہ لے جانے کا حکم ہوا ہے۔ یہ ہے اسلام میں عید، اور ہم فجر کی نماز چھوڑ کر کے، ظہر کی نماز چھوڑ کر کے عید منائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ عید نہیں ہے، یہ خوشی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید منائیں تو کوشش یہ کریں کہ دوسرے کو بھی خوش کریں۔ یہی تو موقع ہوتا ہے کہ کسی سے بھی اگر دوری بن گئی ہے، اس موقع سے خاص طور پر آپ اپنے گلا شکوہ کو دور کر لیں، گلے مل جائیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ خوشی سے لوگوں سے ملنا یہ معمولی چیز ہے؟ اسلام نے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں کہا۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر نیکی کی شکل میں ہو
तो उसको मामूली ना समझो, हकीर ना समझो, छोटी ना समझो। मिसाल देकर के कहा कि तुम लोगों को लगता होगा कि ये छोटी चीज है, लेकिन नहीं, ये भी बड़ी चीज है। अपने भाई से मिलो तो कुशादा पेशानी के साथ मिलो, खंदा पेशानी के साथ मिलो। कुशादा पेशानी, खंदा पेशानी समझते हैं भाई? अगर मुंह बिसोर करके टेढ़ा करके मिलेंगे तो सिकुड़ जाएगा यह हिस्सा, पेशानी छोटी हो जाएगी। खुशी से नहीं मिलेंगे आप, मुस्कुरा कर नहीं मिलेंगे तो ये पेशानी आपकी छोटी हो जाएगी, सलवटें उसमें नजर आएंगी। लेकिन जब आप हंस करके मिलेंगे, मुस्कुरा के मिलेंगे तो यहाँ पे कोई सलवट नहीं आएगी, कुशादा हो जाएगी। तो ये कहा गया कि मुस्कुरा के मिलो, और इसको भी मामूली ना समझो, ये बहुत बड़ी चीज है। किसी भी मुसलमान भाई से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, हंसी से मिलो, कि सामने वाले को खुशी मिले। बल्कि दूसरी की खुशी इतनी अहम इस्लाम की निगाह में कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं किसी मुसलमान भाई के साथ उसकी किसी जरूरत के लिए चलूं, कहीं पर किसी मुसलमान भाई की जरूरत को देखते हुए, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए, उसका साथ देने के लिए मैं कहीं जाऊं, चलूं, मुझे ये ज्यादा महबूब है किससे, कि 1 महीना मस्जिद में इत्तिकाफ में रहूं। इत्तिकाफ तो हम लोग कितनी बड़ी इबादत समझते हैं, है ही बड़ी इबादत। सबसे रिश्ता काट करके अल्लाह के लिए हो जाना। कहते हैं 1 महीना मस्जिद में इत्तिकाफ में रहूं, इससे ज्यादा मुझे महबूब है कि मैं किसी मुसलमान भाई के साथ चलूं उसकी जरूरत के लिए। इस्लाम में दूसरी की खुशी का इतना मकाम है, और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इतना ऊंचा मकाम अता किया। खुशी में आमतौर पर लोग बहक जाते हैं और दिल की तस्कीन के लिए गुनाहों को अंजाम देना शुरू कर देते, उसमें किसी का ख्याल भी नहीं रख पाते। बहुत सारे लोग रोड पे जगह घेर करके, रास्ता ब्लॉक करके प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम। कुछ लोग गाना बाजा का प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, वगैरह वगैरह। इस्लाम में ये सब खुशी की शक्लें नहीं। कोई भी मुनकर काम हो, गुनाह का काम हो, आप उसको खुशी में नहीं कर सकते। इस्लाम में इजाजत नहीं है, ना खुशी में कर सकते हैं गुनाह का काम, ना गमी में कर सकते हैं। गुनाह गुनाह है, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गमी का मौका हो, चाहे नॉर्मल हालत हो। तो गुनाह का काम करके आप खुशी को अंजाम नहीं दे सकते। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। रास्ते के सिलसिले में बहुत सारे लोग खुशी में सब रास्ते में निकल आते हैं, बातें करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। रास्ते में बैठना तो पहले इस्लाम ने मना किया, सड़कों पे बैठना बड़ी बुराई हमारे माशरे की है। सड़कों पे बैठना, रास्ते पे बैठना पहले तो इस्लाम ने मना करा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इय्याकुमुल जुलूस अला तुरुक, रास्तों पे बैठने से बचो। लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमको बैठना ही पड़ता है, वहीं पे हम लोग मिल बैठ करके बातें कर लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें बैठना ही है तो रास्ते के हक हैं, उसको अदा करो। साहबा ने कहा कि रास्ते का हक, रास्ते का क्या हक? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला हक ये है गद्दुल बसर, निगाह नीची रख। और इसमें 99% लोग मुजरिम हैं। 99% लोग जो सड़क पे बैठते हैं, रास्ते में बैठते हैं, वो मुजरिम हैं। निगाह नीची नहीं करते, बल्कि सब निगाह की खता में शिकार हो जाते। आने जाने वाली दोशीज़ाओं के ऊपर निगाह गलत तरीके से डालते। और ये मैं आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा, मैं भी एक इंसान हूं, मुझे अपना तजुर्बा है कि कुछ तो अल्लाह का डर हम भी रखते हैं और बहुत कम बैठते हैं बाहर सड़क पे। उसके बाद भी जब बैठते हैं तो हमारी निगाह भी खता से महफूज नहीं रह पाती है, बचना मुश्किल होता है, अपनी निगाह को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं ऐलान करके कह सकता हूं कि 99% लोग मुजरिम हैं। कोई गला फाड़ के थोड़ा बोलेगा कि मैं ये गुनाह कर रहा हूं। और कौन बैठा हुआ आपकी आंख के ऊपर पर पहरा बैठाए हुए कि आपकी निगाह कहां कहां पे जा रही है? इस्लाम ने पहला हक बताया गद्दुल बसर, रास्ते में बैठना है तो निगाह नीची करो, ये रास्ते का हक है। लेकिन किसकी निगाह नीची रहती? सब ताड़ते रहते हैं भूखे भेड़िए की तरह। बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है मुस्लिम माशरे की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए आज के वक्त में जो हालात बने हैं, हक अदा करना बड़ा मुश्किल काम। तो जब हक अदा नहीं कर सकते अल्लाह के बंदो, क्यों अपने ऊपर वबाले जान बना रहे हो? अपने घरों को हिला से पकड़ो, बगैर जरूरत निकलो मत और बैठे मत रहो।
اپنے کام کے لیے جاؤ اور اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کو وقت دو، اس لیے کہ اس کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بیٹھو گے تو راستے کا حق دینا پڑے گا، اور راستے کا حق کیا ہے؟ نگاہ نیچی رکھو۔ دوسرا کہ جو کچھ بھی تکلیف دہ چیز تم کو نظر آئے اس کو وہاں سے اٹھا کر کے پھر کف لذا، تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے آگے بتایا رد السلام، سلام کا جواب دو۔ بہت سارے لوگوں کو نظر آپ سلام کر کے گزریے، وہ گھوم کے آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں کہ کس نے سلام کیا، دیکھ بھی لیتے ہیں، زبان حرکت نہیں کرتی اس کی کہ سلام کا جواب دے دیں۔ راستے میں مت بیٹھیے، سلام کا جواب نہیں دے سکتا، راستے میں مت بیٹھیے، گنہگار ہوں گے آپ۔ رد السلام، سلام کا جواب دو۔ جو بھی آنے جانے والا سلام کرے، مطلب والے سلام کا جواب صرف یہ اسلام میں نہیں ہے، سب کے سلام کا جواب۔ دشمن بھی اگر آپ سے، جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، ادھر سے گزرتے ہوئے سلام کر رہا ہے، سلام کا جواب دو۔ اور اس کے بعد امر بالمعروف، راستے میں بھلی بات کا حکم دیتے رہو، ونہی عن المنکر، بری بات سے روکتے رہو۔ بتائیے یہ سب ذمہ داری ادا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے تو چھوڑیے، مت بیٹھیے، گھر کے اندر اپنا وقت گزاریے، اپنے اہل و عیال کو وقت دیجیے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ راستے میں کسی بھی طریقے سے ہلڑ بازی یا کوئی بھی چیز خوشی کے موقع پر یہ جائز نہیں ہے۔ راستے کو بلاک کرنا اور کسی کو تکلیف دینا، تکلیف پہنچا، گانا باجا، بہت سارے لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں۔ خوشی کا مطلب گانے کی محفل سجا لیتے ہیں، جبکہ اسلام میں گانا باجا بھی حرام ہے۔ وقت ختم ہونے پہ ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ اکتفا کر دیتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خسف و مسخ و قذف، زمین میں دھسا دیے جائیں گے میری امت کے لوگ، شکل بدل دی جائے گی میری امت کے لوگوں کی، اور پتھر کی بارش اترے گی میری امت کے لوگوں پر۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ظہرت القیرات، جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، والمعازف، اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے۔ اب تو ہر ہاتھ میں موسیقی کے آلات، موبائل سب سے بڑا آلہ ہے، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور سب لوگ اس میں گرفتار ہوں گے۔ وشربت الخمور، اور شراب دھڑلے سے پی جائیں گی، اور یہ ہمارے آس پاس سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ عذاب اللہ کے آتے رہیں گے، مسلمانوں کے اوپر بھی دھسا دیے جائیں گے، زلزلے آئیں گے، لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، اور پتھر کی بارش ہوگی۔ ابھی کچھ دن پہلے بڑے بڑے پتھر گرے تھے ہمارے محلے میں۔ اسی طریقے سے خوشی میں آدمی فضول خرچی کرنے لگتا ہے، جہاں تہاں پیسہ جیسے تیسے لٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اسلام میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، ایسے بھی صحیح نہیں ہے، خوشی میں بالکل صحیح نہیں ہے، کبھی بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ فضول خرچی کرنے والے کو کہا گیا شیطان کے بھائی ہیں یہ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور خوشی میں کچھ لوگ دوسرے کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، اس کو پرواہ تک نہیں ہوتی کہ کس کو ہم نے نقصان پہنچایا۔ وہ اپنے من کو تسلی دینے کے لیے، اپنی خواہشات کو انجام تک پہنچانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، دوسرے کو نقصان بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ اسلام نے کہا کہ مسلمان کی پہچان یہ کہ اس سے دوسرا محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلم من لسانی و یدی، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تبھی وہ مسلمان ہے۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مال اور اپنی جان میں اس سے محفوظ رہے، امن و امان میں رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ لوگ بہت بڑے بدماش ہوتے ہیں، جن کے شر کے ڈر کی وجہ سے آدمی کچھ کہہ نہیں پاتا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جبکہ اس کو بھی ایک دن مٹنا ہے اور مرنا ہے، اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے یہاں قیامت کے دن سب سے بدترین مقام اور مرتبے والا وہ شخص ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عائشہ بغل میں تھی، عائشہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، یہ قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، لیکن اجازت دے دی۔ اور جب وہ آدمی آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے بات چیت کی، بڑے اچھے ماحول میں بات چیت کی، وہ آدمی اپنی بات چیت کر کے چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آدمی آیا
तब तो आपने कहा कि ये बड़ा बुरा आदमी है, और जब वो आपके पास आकर के बातचीत करने लगा तो ऐसा लगा ही नहीं कहीं से कोई बुरा है। आपके सलूक से और आपकी बातचीत से और आपकी नरमी से कहीं से लगा ही नहीं कि ये बुरे आदमी से आप बात कर रहे हैं। आपने बड़े अच्छे अंदाजे बात की उससे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ये बदतरीन आदमी है, इससे कौन उलझेगा? बदतरीन आदमी से कौन उलझेगा? बदकलाम से। और ये अल्लाह के यहाँ बड़ा खराब मकाम और मर्तबा है इसका, बदतरीन मकाम और ठिकाना है इसका। इन्न शर्र अन्नास मंजिलतन इंदल्लाहि यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे बदतरीन मकाम और मर्तबे वाला वो शख्स होगा कि मन वदअहुल्लाह औ तरकहुन्नास, मन वदअहु औ तरकहुन्नास, जिसे लोग छोड़ दें इत्तिक़ा फ़ुहशी, उसके बदकलामी और बदतमीजी की वजह से बचने के लिए कि इसके साथ उलझोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। बहुत सारे हमारे मुआशरे में ऐसे लोग रहते हैं कि जिनसे लोग जिनके शर से पनाह मांगते हैं और बचते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, जुबान तक नहीं खोलते हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते। वो खुश ना हो कि आपके सामने कोई आपको टोक नहीं पाता, आपके सामने हक बोल नहीं पाता, आप खुश मत होइए। मजबूर है इंसान आपके शर से बचने के लिए, आपकी तकलीफ से बचने के लिए अल्लाह के यहाँ आपको सख्त सजा मिलने वाली। आप बदतरीन इंसान है अल्लाह के। तो अगर कुछ लोग बड़े दबंग हैं, उसको कोई कुछ कह नहीं पाता, तो वो ये ना समझे कि वो कुछ भी कर ले या खुशी के मौके पे कुछ भी कर गुजरे, दूसरे को नुकसान पहुंचा दे। नहीं, आज वक्त है आपके पास, कर लो आप, लेकिन आखिरत में आपकी सख्त पकड़ होने वाली। बहरहाल खुशी का तस्वुर इस्लाम में क्या है, खुशी में क्या चीज़ हमें करनी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, एक चलती हुई एक तस्वीर की शक्ल में हमने मुख्तसर उसकी एक झलक आपके सामने पेश कर दी है। इन्हीं बातों पे हम अमल कर लें तो बड़ा काम हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को खुशी के मौके पर अल्लाह के मज़ीद करीब होने की तौफीक इनायत फरमाए। खुशी के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको खुशी के मौके पर ख़ास तौर पर नमाज, जो फ़र्ज़ नमाजें हैं, उसका एहतमाम करने की, बाजमात एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। Mm-hmm.